نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة الله اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورۃ العصر پڑھی تھی اور سورۃ العصر میں ہم نے کامیابی کی 4 جو کم سے کم جو لوازمات ہیں ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ تو کسی کو یاد ہے؟ جی بالعصر زمانے کی قسم جی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ کامیاب۔ آپ بتائیں۔ جو ایمان لائے، جو حق بات کی تلقین کرتے رہے، ٹھیک ہے، اس پر صبر کے ساتھ ڈٹے۔ اس کا آسان سا طریقہ یاد رکھنے کا یہ کہ پہلے آپ کسی چیز کو کسی نے بلایا، آپ میں سے کسی نے جواب دینا؟ اچھا، پہلے یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں اچھے طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں کہ وہ آیا چیز بری ہے یا اچھی ہے۔ آپ نے خیابان نوید میں آنا تھا، آپ نے یہاں پہ جگہ دیکھی، ماحول دیکھا، اس کے بارے میں آپ نے ریسرچ کی، آپ نے بیریا ٹاؤن میں کہیں پہ پلاٹ لینا، تو آپ ریسرچ کرتے ہیں۔ ریسرچ کر کے آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے یہ جگہ رہنے کے قابل ہے، میں یہاں پہ رہ سکتا ہوں۔ اب آپ کا اطمینان ہو گیا اس جگہ پہ۔ اب آپ نے کیا کیا، وہ آپ کا اطمینان جو ہے وہ ایمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک معقول آدمی کی روش ہے، وہ کام دنیا میں ایسے ہی کرتا ہے۔ اب جب آپ نے اس چیز پر ایمان لیا یا اطمینان آپ کو حاصل ہو گیا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ پھر اس ایمان کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ زہر مجھے اگر میں اس کو کھاؤں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی، تو میں زہر نہیں پیوں گا۔ میں اب میرا یہ ایمان ہے کہ میں زہر پیوں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ اگر مجھے کوئی یہ بھی کہہ دے کہ یہ گلاس ہے، اس میں 1 قطرہ زہر کا ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ دے نہیں میں مذاق کر رہا تھا، میں اس گلاس کو پانی بھی نہیں پیوں گا۔ ایمان کی حیثیت یہ ہوتی ہے۔ اب وہ جو پانی میں نہیں پی رہا وہ میرا عمل ہو گیا اس کے لحاظ سے۔ آپ کو بیریا ٹاؤن اچھا لگا، آپ کو ڈیفینس اچھا لگا، آپ کو خیابان نوید اچھا لگا، اب آپ نے اپنے ایمان کے لحاظ سے اس پہ عمل کیا، یہاں پر پلاٹ لے لیا۔ وہ اب جو عمل ہے وہ آپ کا جو پلاٹ لینے والا۔ اب اگر آپ کی فطرت سلیم ہے، آپ بالکل ساؤنڈ فطرت ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ دل آپ کا صاف ہے، تو آپ یہ چاہیں گے کہ جو بھلا مجھے حاصل ہوا ہے میرے بھائی بندوں کو بھی ہو جائے۔ تو پھر آپ اس کے بعد کیا کریں گے، اپنے گھر والوں سے بات کریں گے کہ بھائی میں نے ادھر جگہ لی ہے، میں یہاں پہ رہتا ہوں، سوسائٹی بہت اچھی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ اچھا ماحول ہے، سیف انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ یہ فیسلٹیز ہیں، تو ایسا کریں آپ بھی یہاں پہ پلاٹ لے لیں۔ یہ اب آپ نے ان کو تلقین کر دی ہے حق بات پھیلانے کی، یہ معقول روش ہے۔ اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کو ادھر پلاٹ لینے نہیں دینا چاہتے ہوں گے، وہ کہیں گے جی یہاں پہ پرابلمز ہیں، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جگہ ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ پہ جو ملامت کریں گے آپ اس پہ صبر کریں گے، بلکہ اپنے بھائی بند کو یہ کہیں گے نہیں آپ ادھر آئیں، یعنی کہ وہ ایک شش و پنج کی کسی کیفیت ہوگی۔ یہ ہمارا زندگی گزارنے کا ایک نارمل رویہ ہے۔ یہی سورۃ العصر ہے۔ آپ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، اس کی تلقین کرتے رہیں، اور اس کی تلقین میں جو آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں اس میں آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں، یہ کام 4 اگر نہیں ہوں گے، درجات میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے معاملہ، کہیں پہ آپ کسی کا ایمان زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، کوئی عمل صالح میں کافی آگے نکل گیا، لیکن یہ چاروں کٹھے چلیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ڈراپ ہو گئی تو یہ پھر معاملہ جو ہے ذرا مشکل ہے۔ ہم ایمان کی بحث ہم پڑھ رہے تھے، چاہتا تو میں یہ تھا کہ میں اس کو آخر میں پڑھاؤں، لیکن میں اس کو پہلے پڑھا دوں گا تاکہ ہم پھر آگے ریویژن اچھے طریقے سے کر سکیں اپنے سبق کی۔ تو ایمان میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایمان نام ہے تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کے آئے، جو ان کے منہ سے جو لفظ نکلا اس کو بس سچ مان لینا کہ جو انہوں نے کہا ہے بس وہی ٹھیک ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایمان کی اور بھی طریقے ہیں، شاخیں ہیں۔ آپ کے سامنے حدیث میں نے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ اصل میں اس کا ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے، اس کا میں ایک اور ترجمہ بھی کروں گا۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا،
حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو ذرا سوچیں کیا یہ اسلام ہے سارا؟ سوچیں ذرا کیا یہ سارا کا سارا اسلام اس حدیث کے اندر سمایا ہوا ہے یا کچھ ہے؟ یہ تو ایک حدیث ہے. آپ سے میں جی اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی چیز مسنگ تو نہیں ہے اس میں کیا چیز مسنگ ہے؟ کوئی چیز ہے اس میں؟ نہیں ہے. کافی چیزیں نہیں ہیں. آپ کی اخلاقیات نہیں ہیں, نکاح نہیں ہے, آپ کی حدود نہیں ہے, جزا و سزا نہیں ہے, حرمتیں نہیں ہیں, یعنی کہ یہ حقوق العباد نہیں ہے, ریاست کے امور نہیں ہے, معاشرت کے امور نہیں ہے, معیشت کے امور نہیں ہے. آپ نے اسلامی مطلب مسلمانوں نے منڈی کیسے چلانی ہے اس کے امور نہیں ہے. تو کیا اس حدیث پر ہمیں اتفاق کر کے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہے, وہ بڑی چیز ہے جو ہم سے مس ہو رہی ہے, اور ہم اسی حدیث پر جو اکثر جو ہمارا معاملہ ہے مسلمانوں کا, ہم اس پر جو ہے وہ قناعت اختیار کر لیتے ہیں. اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. بنی الاسلام علی خمس, بنایا جائے گا اسلام 5 کے اوپر. اگر آپ جب پڑھ لیں گے انشاءاللہ جب آپ فیل پہ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ میں نے کیوں ایسے ترجمہ کیا. اس کے اوپر اسلام بنایا جائے گا, یعنی کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں, کلمہ شہادت کا اقرار, اللہ کو ایک ماننا, رسول کو آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے پلر ہیں. مثال کے طور پہ یہ 4 پلر ہو گئے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے نیچے جسے آپ کہہ لیں ایک بیس ہوتی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا, شہادت اقرار کر لیا, نماز ہر ایک نے پڑھنی ہے, نماز تو ہر ایک نے پڑھنی ہے. وہ دل کا مریض ہے وہ اپنے بیڈ پہ بھی پڑھے گا. بلکہ مفتی صاحب ایک تھے ماشاءاللہ, انہوں نے بتایا کہ اگر اس کو حاجت ہو رہی ہے بیڈ کے اوپر تو وہ تب بھی پڑھے گا, نماز اس کو بھی معاف نہیں. اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, زکوٰۃ. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے رمضان کے روزے, یہ بھی ہر ایک نے کرنا ہے, سوائے اس کے کہ جس کو کوئی بیماری ہو جائے. دیکھیں حج اور زکوٰۃ یہ تو مالدار لوگوں پہ آ گئے. تو رمضان اسلام کے کتنے پلر رہ گئے؟ 2. ابھی اسلام کی عمارت اس کے اوپر بننی ہے, یہ صرف اس کے پلرز ہیں. اسلام یہ نہیں ہے, اس کے اوپر بھی بننا ہے. تو اگر رمضان کے روزے کوئی نہیں رکھتا کسی ریزن سے اور نماز بھی نہیں پڑھتا تو رمضان اسلام تو گر گیا نیچے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اول ما تفقدون منکم الامانہ, تم میں سے جو سب سے پہلے چیز ختم ہوگی مسلمانوں میں سے وہ ریاست کا جو ہے اسلامی ریاست کا ہونا ختم ہو جائے گا. وآخرہ الصلاۃ, اور آخری جو چیز ختم ہوگی تم کے اندر, تمہارے اندر, وہ ہے نماز. اور اسی کے سے ریلیٹڈ وہ حدیث بھی ہے کہ بین الکفری و بین الاسلامی ترک الصلاۃ, کہ بھئی جس نے نماز چھوڑ دی, نماز اور اسلام کے درمیان جو باریک سا پردہ رہ جاتا ہے وہ صرف نماز ہے. اور اگر وہ پردہ بھی گیا تو پھر آپ جتنے مرضی موحد ہو جائیں, جتنے مرضی خدمتیں کر لیں, حق کی محفلیں جما لیں, دیگیں بانٹ دیں, حج کریں جو مرضی, نماز آپ نہیں پڑھتے, جمعے کے جمعے اپنا مسجد کو منہ دکھاتے ہیں, تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں. دین اسلام جو ہے 2 چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے. اسلام کا مطلب یہاں پہ ہے مان لینا, کسی چیز کو قبول کر لینا, اور ایمان. دیکھیں اسلام جو ہے وہ زبان سے اقرار ہے. میں نے کہہ دیا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قانونی طور پر میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں جب شادی کروں گا تو میرا نکاح ہوگا, میرے بچوں کا عقیقہ ہوگا, میرے بچوں کے مسلمان نام رکھے جائیں گے, میری جب وفات ہوگی تو میرا جنازہ پڑھا جائے گا اور میری وراثت تقسیم ہوگی. یہ ہوگی ایک قانونی چیز, یہ ہونی ہے. لیکن کیا میں ان چیزوں پر جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ سوچیں, اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں اس سے جنت میں داخل ہونا میرا کوئی کنفرم نہیں ہے. وہاں کی کرنسی اسلام نہیں ہے, وہاں کی کرنسی ایمان ہے, یہاں کی کرنسی اسلام ہے. یہاں پہ آپ کا جو قانون چلے گا وہ اسلام کے لحاظ سے چلے گا. تھوڑی سی مشکل بات ہے, انشاءاللہ اس کو ہم کل کریں گے آگے. دل سے جو ہے اور عمل سے اقرار. مثال کے طور پہ, مثال تو تھوڑی مذائقہ خیز ہے, میں اپنے والد صاحب سے مثال کے طور پہ بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, اور میں ان کو کہتا ہوں صبح اٹھ کے, ابا جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, ماشاءاللہ جی کیا کہنے, آپ نے مجھے بہت پالا ہے. پھر زور کے وقت بھی میں یہی کہتا ہوں, عصر کے وقت بھی, 3-4 دن, رات کا وقت ہوتا ہے تو 1 بجتا ہے تو ابا جی مجھے کہتے ہیں بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو. تو میں کہتا ہوں ابا جی پیار مجھے آپ سے بہت ہے, پانی میں پلانا, میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, میں آپ کا بہت اقرار کرتا ہوں, پانی مجھے میں پلانا تھا.
تو یہی حال اس وقت ہمارا جو ہے نا وہ سنت کے ساتھ ہو گیا. ہم نے صرف جو ہے زبان سے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں امتی بن گیا, لیکن ہم نے پیار والا جو معاملہ ہے نا اس کو پاس رکھا ہوا ہے اور جو کہا گیا اس کو چھوڑ دیا. تو جو عمارت ہے نا اسلام کی کرنے کی وہ یہی ہے. تو یہ جو عمل ہے نا اور دل سے اقرار کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس کو ہم انشاءاللہ کل لے کے چلیں گے کہ سورۃ العصر کی تفسیر ہی ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ نے تاکید پیدا کرنی ہے. تو تاکید اصل میں یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا, لیکن میں نے آپ کو انڈائریکٹلی بتا دیا تھا. اللہ غفور, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. میں اس میں تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں. تاکید پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ابھی میں کہا ہے دیکھیں میں کھڑا ہوں, اللہ غفور, اللہ غفور الرحیم. ایک طریقہ یہ ہے اللہ غفور, اللہ غفور الرحیم ہے. ایک طریقہ یہ ہو گیا. قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے ان اللہ غفور. اب آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت اس پہ زور دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تاکید پیدا کرنا. انا اور انا, اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد محمد رسول اللہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن تاکید پیدا کی کہ میں واقعی میں گواہی دیتا ہوں. یہ ہلکی پھلکی بات نہیں ہے, میں واقعی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری ہیں نبی اور اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انا اور انا, اچھا ان میں صرف فرق چھوٹا سا یہ ہے کہ انا جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی جملہ شروع ہو رہا ہوگا اس کے شروع میں آئے گا, اور جو انا ہے وہ جملے کے بیچ میں آئے گا. بس یہ فرق ہے. جیسے والعصر جملہ ختم, ان الانسان لفی خسر. اسی طرح آپ کے سامنے دوسری ایگزامپل ابھی میں نے رکھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا. تو انا بیچ میں آئے گا. انا اور انا کے اوپر 20 جلدوں کی کتابیں ہیں جو علماء لغت نے لکھی ہیں, زیادہ کی بھی ہیں. صرف جو ماں ہے نا, یہ لفظ عربی کا جو لفظ ماں ہے, میم الف زبر ماں, یہ کوئی تقریباً 10 سے زیادہ اس کے معنی ہیں اور اس پہ بھی جلدیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہم وہ چیز دیکھیں گے جو قرآن مجید سمجھنے میں آسانی پیدا کرے. آپ کے سامنے مثال ہے المعلمتان مجتہدتان. جی سر اس کا مطلب کیا ہے؟ المعلمتان مجتہدتان, معلمتان, معلمتان دو ساتھ جی, دو ساتھ استانیہ. تادیاں, یہ استانیاں کہہ رہے ہیں جی جی, مجتہدان محنتی ہیں. محنتی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں دو استانیہ بہت محنتی ہیں. زور الفاظ سے آ گیا, لیکن لہجے سے آ گیا, الفاظ میں داخل کرنا چاہتا ہوں, کیا ہوگا؟ معلمہ جی, انا جو ہے وہ جملے کے بیچ میں آئے گا. ابھی ہم جملے سے ان المعلمتین, دیکھیں انا کے بعد کیا ہو گیا؟ حالت نصب میں چلا گیا. اللہ غفور, ان اللہ غفور, حالت نصب. معلمتان, معلمتین, معلمتین, ان المعلمتین مجتہدتان. وہ صرف مبتدا کو جو ہے وہ نصب میں کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیں اللہ غفور رحیم, ان اللہ غفور رحیم, یہ ہو گیا جی کانسیپٹ. اب کہیں پہ قرآن مجید میں انا یا انا آ گیا, آپ کو سمجھ آ جائے گی جی. یہ معلمتین نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انا ہے وہ صرف اور صرف مبتدا پہ اپنا اثر کرے گا, خبر پہ نہیں کرے گا. یہ اس کا رول ہے, ٹھیک ہے. مبتدا پہ اثر کرے گا, خبر پہ نہیں کرے گا. سمجھ آئی بھی؟ اس کو یاد رکھنا پڑے گا. کچھ اصول ہے, جیسے آپ تجویز کے جو ہے اصول یاد رکھتے ہیں, یرملون کا قاعدہ ہے, کتب جدن ہے, ٹھیک ہے. خذ ضبط قس, یہی ہے جی. دیکھا غلطی نکالی نا آپ نے میری, کیوں نکالی آپ نے میری غلطی؟ ہاں, اور آپ کو یاد ہے, آپ کو یاد ہے, آپ کی اسپیشلٹی ہے, تو اس لیے اس کو اپنی اسپیشلٹی بنا لیں. یہ بھی کچھ نہ کچھ قاعدے آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. اچھا ویسے میں نے جان کے نہیں کہا, منہ سے غلط نکل گیا واقعی. اچھا جی, ابھی ہم نے جو ہے وہ جملہ اسمیہ پڑھا. جملہ اسمیہ ہم پڑھ رہے ہیں. مرکب جاری کل ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا. آج میں اس کو آپ کو, آج ہم 2 مرکب پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹائم کم ہے لیکن 2 مرکب آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں مرکب میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے کہ جب فرد جمع فرد کتنے ہو گئے جی؟ 2 افراد, ٹھیک ہے. فرد جمع فرد 2 افراد, تو میم لگا دیں مفرد جمع مفرد مرکب آسانی کے لیے. یعنی کہ ایک لفظ مرکب بن گیا. مرکب جاری ہم نے پڑھنا ہے.
جاری کا مطلب ہوتا ہے جر دینے والا. اور جر کیا کرتا ہے؟ حالت جر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, زیر دے دیتا ہے کچھ جگہ پہ, اور کچھ جگہ پہ کیا ہوتا ہے معلمہ تعینی ہو جائے گا. جیسے معلمہ تعینی کے ہم نے پڑھی, نسب کی بھی وہی اگزامپل تھی, اور کہیں پہ معلماتن ہو جائے گا, مسلمینہ ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو. مرکب جاری جہاں پر بور ہونا شروع ہو تو مجھے بتا دیں, انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو اگنائٹ کروں, انرجی دوں. اچھا, حرف جر پلس اسم مجرور, اس کو یہ ٹرمینالوجی اس کو کہتے ہیں اصطلاحات, جارگن. جیسے یرملون آپ نے یاد رکھا ہوا ہے تجوید کے لیے, اخفاء نون غنہ, بیٹا آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے. اس طرح جو ہے یہاں پر بھی آپ کچھ چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی. نہیں یاد رکھ رہے, ذہن میں کانسیپٹ ہے, کام کیسے کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رب العزت نے ہم سے رول نہیں پوچھنے, انہیں پوچھنا ہے کہ سمجھ آیا کہ نہیں. اچھا, یہ جو بازر بھی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم کہتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے, تو یہ جو ہے نا یہ اصل میں ساتھ کا مطلب دیتا ہے. اگر میں یہ کہوں گا کہ میں نے قلم سے لکھا, میں اس کو عربی میں اگر بولوں گا کہ میں نے قلم سے لکھا, تو میں یہ لکھوں گا کتبت بالقلم, تو میں نے مطلب با جو ہے یہ ساتھ کا ذریعے کا فائدہ دیتا ہے. فی الجنہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, فی الجنہ, فی کا مطلب ہوتا ہے میں, کسی چیز میں. ان دا باکس, کسی چیز میں. ان دا پین, ان دا لیپ ٹاپ, ایٹ, سمجھ آ گئی. ان دا ڈرار, آپ کو سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ اچھا نہیں آ رہی, چلیں کوئی خیر. علا پر, الا کی طرف. یہ میں نے آپ کو کل اس دن 3 ایگزامپل بتائی تھی, کوئی مجھے بتائے گا 3 ایگزامپل جو بتائی تھی میں نے اس دن؟ جی بزرگاں, ایک فیکٹوریل ریپرزنٹیشن دی تھی میں نے, 3 ایگزامپل. علل کرسی, علل کرسی, وہ ایک کوئی تصویر تھی, ہاں ہاں وہی والی, اس کو عربی میں بتائیں. جی جی جی, اللہ, چلیں وہ سب سے نیچے ہو گیا, بیچ میں تھا للہ, للہ اللہ کے لیے, اور من اللہ, اللہ کی طرف سے, من اللہ للہ اللہ. دیکھیں الحمد, تمام تعریفیں للہ ہی, اللہ رب العزت کے لیے. تو یہ جو لام ہے نا, وہ لام یہ اصل میں ملکیت کو ظاہر کرتا ہے, کسی چیز کی ملکیت ہونا. وہاں پہ واسطے کو لکھا ہوا ہے. کاف کا مطلب ہوتا ہے مانند جیسا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں عزیر, عزیر کل قمری, چاند کی طرح ہے, ٹھیک. فرقان, فرقان کی طرح گیا آج نہیں, اچھا ہے. فرقان کشمسی, فرحان کشمسی, فرحان سورج کی طرح ہے. تو اس طرح یہ آسانی کے لیے. ان جو ہے یہ کسی کی یہ ڈائریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے. یہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, دیکھیں. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, یعنی کہ اللہ کے نام کے ذریعے. فی حدیقۃ, حدیقہ کہتے ہیں باغ, باغ کے اندر, باغ میں. علی صراط, علی صراط کسی رستے پر. یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین. کیا آپ کو پتہ ہے اس میں خوبصورتی کیا ہے؟ یاسین تو حروف مقطعات ہیں, والقرآن الحکیم, اور یہ قرآن حکیم گواہ ہے, قسم نہیں, قرآن حکیم گواہ ہے. انک لمن المرسلین, ہم نے آپ کو بھیجا ہے. یہ جو مرضی کہتے رہے, انک لمن المرسلین آگے کیا ہے؟ علی صراط مستقیم, آپ بے شک سیدھے رستے پر, علی صراط مستقیم. اچھا, اب الی المسجد دیکھیں, اس وقت میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ الی اللہ, یعنی کہ اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. الی المسجد, آپ جب گھر سے آ رہے ہیں تو آپ الی المسجد ہی ہیں, مسجد کی طرف چل رہے ہیں. من حامد, حامد کی طرف سے. میں کہتا ہوں, مجھے کوئی کہتا ہے آپ کو یہ تحفہ کس نے دیا, میں کہتا ہوں من حامد, حامد کی طرف سے آئے. لی زید, یہ لام تبلیغ ہے, زید کے لیے. للہ, اس کے لیے زیادہ آسان لفظ ہوا ہے. کا رجل, جیسے میں نے بتایا کل قمری. من حامد کے بعد جو لفظ ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. لی زیدن, زیدون تھا نا. اچھا, یہ جو حرف جارہ ہے نا, ان کو حرف جارہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کسی کے ساتھ اگر مل جائیں گے اس کو حالت جر میں لے جائیں گے. دیکھیں ساری حالت جر ہوئی. بسم اللہ, اللہ, حدیقۃ, صراط, الی المسجد. مسجدی میں ایک زیر کیوں ہے, مجھے کون بتائے گا؟ الف لام لگ گیا, الف لام لگ گیا, کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. الف لام لگ گیا اس لیے 2 زیر تھی تو 1 رہ گئی. من حامد, لی زیدن, کا راجل, راجل کا مطلب راجل ہوتا ہے کوئی مرد ہونا, کا راجل کسی مرد کی طرح.
अन ज़ैनब, ज़ैनब की तरफ से, मिनल बैती। अच्छा, अब वो बता रहे हैं मुअर्रब बिल नाम से, यानी कि मुअर्रब बिल नाम का मतलब है अलिफ लाम लगाने से, सूरत में नून साकिन को जबर देकर मिलाते हैं। कायदा समझ लें जरा कुरान मजीद के लिए। मिसाल के तौर पे ये क्या लफ्ज लिखा मैंने, मिन। आगे था बैतिन, इसका मतलब होगा घर से। अगर मुझे कोई कहता है कि तुम किस रास्ते से गए, कहां से गए, मैं कहूंगा मिन बैतिन, घर से, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ। अच्छा, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये हरफे जा रहा है, ये जब किसी लफ्ज से पहले आएगा, इसम से पहले आएगा तो उसको हालत जर में ले जाएगा। अब मैं लगा देता हूं अल बैती, तो क्या होगा, यहाँ पे तनवीन खत्म हो जाएगी, एक ज़ेर रह जाएगी। अच्छा, अब ये कायदा समझ लें, यहां पर क्या है, अलिफ लाम है, मैंने इसको आगे मिला के पढ़ना, तो मैं पढ़ूंगा मिनल बैती, मिनल बैती, मिनल बैती। मिन जो होगा उसको आपने फिर यहां पर जबर दे देंगे। असल में ये रूल कहां से आए, बेसिकली बात यह है कि भाई ये आप क्या कर कैसे रहे हैं। अरबी जो लैंग्वेज है ना, ये फ्लुएंट है। अरब जो है ना अपनी लैंग्वेज में रुकना नहीं चाहता, उस ना रुकने के लिए ना उसने बड़े कायदे बना दिए। तो ये इसलिए उसने, अब मैं कहूं मिन अल बैती, तो ये उनकी जबान का नुक्स है, वो चाहता है कि इसको फ्लो में रखूं मैं, तो इसलिए मिन अल बैती। इसलिए अगर किसी का इतना लंबा सांस हो सकते के अलावा जो कुरान मजीद में, तो वो एक सांस में भी पूरा कुरान मजीद पढ़ सकता है। सख्तों में तो रुकना पड़ेगा उसको, या वक़फ़ वगैरह पे। तो ये अरबी की खूबसूरती है। तो ये उसने इसलिए ये रूल बनाए हुए हैं ताकि इसको फ्लो में रखे। उरूस किसको कहते हैं, उरूसुन, उरूसुन, पहले ये तो हालत जर में है, दुल्हन, दुल्हन को कहते हैं। राजा ताहिर का नाम सुना आपने किसी ने, किसने, आपने सिंध का नहीं, पूरा बताया ना, वो तो आपने मुझे हिंट दे दिया तुमने। जिसको शिकस्त दी थी, किसने दी थी? मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी थी उस वक्त जब उसने राजा ताहिर को शिकस्त दी? 17 साल। तो आप में से कौन है 17 वाला? हम तो बूढ़े हो गए। ये तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर को, जो सिंध का जो है वो सरबराह था, शहनशाह था, 17 साल में उसने शिकस्त दी थी। किसे? उनकी पूरी जो फौज थी उसको, अकेले बच्चे ने, वो लड़का था उस वक्त। अच्छा, ये देखें, ये वही वाला फार्मूला यूज हुआ। मुरक्कब जारी का आपको पता लग गया। मुरक्कब जारी को सीखने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप कुरान मजीद पढ़ते रहेंगे ना, ये मिन, अन, ली, इनके आगे कोई और हर्फ नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा जो हालत जर में होगा। वो आप नीचे तर्जमा देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह ये लेक्चर रिपीट करेंगे तो आगे और ज्यादा समझ आ जाएगी। आज हमने पढ़ना है जी मुरक्कब तौसीफी, और इसके जुमले बनाने हैं। मुरक्कब जारी आपको समझ आ गया? बड़ी जल्दी जल्दी और आसानी से कोशिश करूंगा आपको समझाऊं। मुरक्कब तौसीफी, तौसीफी निकला है जी सिफ्त से, यानी कि दो अल्फाज कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो आपस में एक दूसरे की सिफ्त बता रहे होंगे, उसकी कोई खूबी बता रहे होंगे। वो खूबी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उर्दू में हम कहते हैं अच्छा लड़का, काला पेन, नीला पेन, टूटी हुई कुर्सी, ये उसकी सिफ्त है, यानी कि ये उसमें अच्छी सिफ्त भी हो सकती है, बुरी सिफ्त भी हो सकती है। उर्दू में जो है वो सिफ्त पहले आती है, जैसे अच्छा लड़का। अरबी में जो है सिफ्त बाद में आएगी, बस ये देखिए, इसलिए मैंने इसको एरो लगा दिया। अभी इस प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। मुब्तदा, जुमला इस्मिया में क्या था सिस्टम? जुमला इस्मिया में हम ये करते थे कि जो मुब्तदा और खबर होता था वो तीन चीजों में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि जो दाहिना हिस्सा है वो बाहिने के इक्वल होता था, उसके बराबर होता था। क्या क्या होता था जी? अदद होता था, जिन्स होता था, और जी आराब होता था, वसत नहीं होती थी, यानी कि एक मार्फा होगा एक नकरा। इसमें चारों एक ही जैसे होंगे। आसानी, सबसे आसान, कोई मसला ही नहीं। मतलब जो हालत रफा में, दोनों साइड पे हालत रफा में होगा, दोनों जगह पे जो है जिन्स मुताबिकत रखेगी एक दूसरे के, अदद भी दोनों जगह पे सेम होगा, वसत भी दोनों जगह पे सेम होगा, आसान तरीन। और इसका तर्जुमा आप क्या करेंगे? देखें, राजुलुन सालिहुन, राजुलुन का मतलब होता है मर्द, साले का मतलब होता है नेक। तो इसका मुझे कोई तर्जुमा करके बताए। देखें, ये नकरा में है, कौन है? नेक मर्द। नेक मर्द नहीं होगा, नेक है क्यों कह रहे हैं आप? यहाँ पे है नहीं है, ये मुरक्कब नाकिस है, इसमें बात कंप्लीट नहीं है। देखें, नेक मर्द सही किया, लेकिन इसमें एक कमी है। राजुलुन सालिहुन दोनों नकरा हैं, तो इसका तर्जुमा आप क्या पढ़ेंगे? कोई एक मर्द, हाँ, एक नेक मर्द, कोई एक मर्द।
ٹھیک. الرجلین صالحین اس کا ترجمہ کون بتائے گا بیٹا؟ غور کرنا ہے. الرجلین صالحین، رجلین صالحین، ار کیا ترجمہ؟ میں نے سب کچھ بتا دیا. خاص کے لیے ہاں. دونوں مرد نیک ہیں. دو نیک مرد، دو نیک مرد. نیک ہے نہیں آئے گا. یہ مرکب جو ہیں، جو مرکبات ہیں، جملہ اسمیہ جو ہے، یہ جملہ اسمیہ مرکب تام تھا، اس میں بات پوری تھی. یہاں پہ بات پوری نہیں ہے. یہاں پہ صرف آپ اس کی کوئی اچھائی یا برائی بیان کر رہے ہیں، پوری بات نہیں ہے. نساء مؤمنات، کون بتائے گا اس کا ترجمہ؟ جی سر. نساء عورتوں کو کہتے ہیں نا، نساء میں پڑھا. مومن عورتیں، دو مومن عورتیں. نساء مومنات، سب نیک عورتیں، سب مومن عورتیں، سب مطلب دو نہیں ہے اس میں، جمع بہت سی نیک عورتیں ہیں. بہت سی بہت سی نیک. ہاں سب کہہ رہے ہیں بہت سارے. صرف مومن عورتیں مومن عورتیں النساء المؤمنات، صرف اس میں آپ نے کیٹیگرائز کر دیا. نہیں، صرف نہیں، مومن عورتیں بس یہ دو. ہاں تو ہاں ٹھیک ہے، مطلب ترجمہ یو آر گیٹنگ دا سینس، آپ کو سمجھ آ گئی. تو بس یہ بات ہے. اگر آپ اس کو صرف، اب یہ ترجمے کی خوبصورتی ہے، ہر ایک بندہ اس کو اپنے لینس سے دیکھے گا. آپ کو اس کا کانسیپٹ آنا چاہیے کہ اگر صرف کر دیں گے تو وہ ایک سرکل کے اندر آ جائے. دو لکھیں گے ہاں. تو تسنیہ ہو جائے گا. مسلمون مفلحون، مسلمون مفلحون، مفلحون کامیاب مسلم، کامیاب مسلم کتنے؟ سب کامیاب. ٹھیک. اچھا اس کو یہ آخری چیز چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. یہ ذرا گوگل یا ذرا آگے کی تو انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب اس یہاں پہ ترجمے نہیں لکھے ہوئے. اب دیکھتے ہیں. بلدۃ طیبۃ لا اقسم بہذا بلد، بلد کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو. شہر کو. بلدۃ طیبۃ، پاک شہر، جی پاک پاک شہر، شہر. کوئی پاک شہر، کوئی پاک کوئی پاک شہر. یہ چیز ذہن میں رکھیں. دیکھیں ابھی آپ کو مزہ آئے گا ترجمے کا. قل هو اللہ احد، احد، دون نہیں، قل هو اللہ احد. کوئی ترجمہ بتائے مجھے اس کا. کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. نارملی یہی چلتا ہے. آپ بتائیں ترجمہ کریں اس کا. کہو کہ اللہ ایک کہہ ہے. دیجیے کہہ دیا ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. جی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. وہ تو آپ نے اسپیسیفائی کر دیا. اچھا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. کہہ دیجئے وہ تو کوئی اللہ ہے. اصل ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے. پھر آگے اس اللہ کی صفات، وہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ بے نیاز ہے. اصل میں یہ اگر ترجمہ کرنا شروع کر دیں آسانی کے لیے، عام فہم لوگوں کے لیے، اس وقت آپ عامی سے خاص کی طرف کا آپ کا سفر ہے، تو اب آپ اس ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں اور زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. وہ تو کوئی اللہ ہے. اب اس کو ہم کیسے پہچانے؟ صرف اسی طرح ہی پہچان سکتے ہیں جس طریقے سے اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے. کتاب مبین، ترجمہ بتائیں جی حبیب صاحب. مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، واضح، کوئی واضح کتاب، کوئی واضح کتاب. اور الکتاب المبین خاص واضح کتاب. واضح کتاب. واضح کتاب. وہ اپنے آپ ذہن میں لے آئیں. واضح کتاب. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. الفوز الکبیر، فوز کہتے ہیں کامیابی کو. کامیابی کو، بڑی بڑی کامیابی. بڑی کامیابی، یا اگر اس کو آپ نے اور زیادہ بہت بڑی کامیابی. ٹھیک. عذاباً شدیداً، دیکھیں عذاباً شدیداً جو ہے یہ نکرہ میں ہے. شدید عذاب. کوئی شدید عذاب، اس کا مطلب ہے عذاب اور بھی ہو سکتے ہیں شدت میں. خاص شدید عذاب میں اور عذابوں کی کیٹیگری ہے. لیلہ کی مبارکۃ، مبارک کوئی مبارک رات. کوئی اچھا بعض کا تم یہ اس کو چھوڑ دیں. نظام یہ آپ نے کر لیا. العذاب العلیم، کوئی سا خاص 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 دردناک عذاب. خاص دردناک عذاب. اب آپ کو پتہ لگے گا ترجمے میں کتنی وسعت ہے. لبنن خالصتاً، لبنن کہتے ہیں دودھ یا لسی کو کہتے ہیں. خالص دودھ. خالص دودھ، ویسے دودھ کے لیے حلیب یوز ہوتا ہے، یہ لبنن جو ہے یہ لسی کے لیے. لسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. خالص لوح محفوظ، کوئی چیز کو محفوظ کرنا. لوح محفوظ. کوئی چیز کو محفوظ کرنا. لوح المحفوظ لوح محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ لوح بھی تو قلم بھی تو. تختی، تختی کو کہتے ہیں. اصل میں جو قرآن مجید ہے یہ اللہ رب العزت کے پاس خاص تختیوں میں لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے. یہ تو ہمارے یہاں کا دنیا کا ہے نا کانسیپٹ کہ ہم اس کو
درخت کے پتوں کی بنا کے اس کو پھر کاغذ کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. تو وہ اصل میں جو اس کا کلاسیکل ورژن ہے وہ اوپر جو فرشتوں کے پاس ہے وہ لوح محفوظ ٹیبلٹس کی فارم میں بڑی بڑی تختیاں اس کے اوپر لکھا ہوا لوح محفوظ کوئی محفوظ. قرآن مجید میں یہ اس طرح نہیں ہے. اچھا سوری ایک چیز یہ ان کی حالتوں کا آپ کو سمجھ آ گیا عربی حالتوں کا کون سی ہیں. پہلے کی کون سی عربی حالت ہے ترجمہ تو آپ نے کر لیا. حالت رفع نصب ہے جر ہے کون سی ہے جی سمیر بھائی حالت رفع میں رفع اگلی بھی حالت رفع میں ہے. یہ حالت رفع میں حالت حالت جر حالت نصب نصب آخری شمس بازغاتن یہ رفع دیکھیں شمسن کے ساتھ کیا آیا بازغتن بازغہ نہیں جینڈر چیک کریں جنس دیکھیں شمسن کے ساتھ کیا ہے چھوٹی تا بازغتن ہاں تو یہ شمس کیا ہے پھر مؤنث سورج مؤنث ہے ان کی سورج چمکتی ہے ہمارا چمکتا ہے. اور یہ کون سا مؤنث ہوگا لامتی. شمسن میں کون سی لامتی ہے وہ بازغہ تو وہ تو مطابقت ہوگی نا ان کی آپس میں کیسے ہو گئے نہیں سمجھے. اچھا ایک چیز میں مس کر گیا ہوں غلطی سے دیکھیں وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہاں جی سمائی میں ہے. دیکھیں مرکب جو توصیفی ہے نا جیسے ہم نے ادھر دیکھیں بیٹا ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی چلتا رہے گا جملہ اسمیہ. اس میں ہم نے پڑھا تھا مبتدا اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں مبتدا اور خبر. پھر ہم نے مرکب جاری پڑھا اس میں آسانی کے لیے جار مجرور. اس طرح جو مرکب توصیفی ہے نا اس کے بھی دو پارٹس ہیں موصوف اور صفت. موصوف اور صفت یہ میں نے بتایا نہیں بتایا نا اسی وجہ سے موصوف اور صفت جو ہے یہ موصوف اور صفت ان کی حالتیں جو اس کا حال ہوگا وہی دوسرے کا حال ہوگا. اچھا لوح محفوظ ان کس حالت میں جی حالت جر میں. لبنن خالصتن لسی جو ہے ہم بھی ہماری لسی بھی بنتی ہے اور ان کی بھی بنتی ہے ان کا بنتا نہیں ہے. تو دیکھیں وہ آگے تائی بھی وہ آپ کو بتا. اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا قرآن مجید آپ کو خود بتائے گا کہ یہ چیز مؤنث ہے یا مذکر ہے. دیکھیں اب یہ مرکب توصیفی ہے. قرآن مجید میں اگر کوئی مرکب آیا ہوا ہے تو پہلا لفظ ہے اگر آپ کو اس کے بعد اس کی صفت ہے اس میں اگر آپ کو کوئی گول تا وغیرہ نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے مذکر ہے. دیکھیں عذاب جو ہے نا وہ مذکر ہے مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اگر ہوتا عذابا شدیدتن جس طرح شمس بازغۃ ہاں سمجھ آ رہی ہے. اس کو ہم آگے بھی پریکٹس کرتے رہیں گے. اس ہفتے میں یہ مرکبات ہی کرنے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی اردو میں ترجمہ میں نے خود لکھ دیا لیکن آپ اس پہ غور کریں. اللہ العظیم عظیم اللہ ٹھیک ہے جی. اور رسول الکریم بزرگ رسول باعزت رسول. الصراط المستقیم سیدھا راستہ. وہ کوئی صراط المستقیم نہیں لکھا. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم وہ خاص سیدھا راستہ جس پر آپ لوگ جس پر اے اللہ آپ نے ان لوگوں پر انعام کیا ان کا خاص سیدھا راستہ. صراط المستقیم ایک سیدھا راستہ یا کوئی بھی سیدھا راستہ. الثمن القلیل تھوڑی قیمت یہ آئے گا آپ کو اس میں سورۃ یوسف میں انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے وہ جب ان کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا گیا. شفاعت سیئۃ ایک بری شفاعت. بری شفاعت کس کو کہتے ہیں ویسے؟ شفاعت کے بارے میں تو حدیث یہ ہے کہ شفاعت کیا کرو مطلب سفارش جو ہے اپنی کیا کرو. میرٹ سے ہٹ کر کسی کی سفارش کرنا. میرٹ کیا میرٹ سے ہٹ کر سفارش کرنا کسی. آپ نے کوئی اس کے بارے میں پہلے کوئی کانسیپٹ تھا آپ کو بری سفارش کے بارے میں؟ ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے نا کسی کا میرٹ نہیں ہوتا تو ہم اس کی سفارش کر دیتے ہیں. بڑے سے بڑے مولوی صاحب اتنی بڑی داڑھی ہوگی ان کی بچوں کے نمبر لگوا لیتے ہیں پریکٹیکلز میں. مجھے خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح بالکل صحیح صحیح بات ہے. اکثر میں وہی ہے کہ حق کھا رہے دوسرے کا. نہیں وہ کام صحیح ہے کہ کام کے بارے پوچھ رہے ہیں یا بات کے بارے پوچھ رہے ہیں آپ؟ کام غلط دیکھیں جی حق تلفی ہے. ہاں بالکل کام صحیح ہے. میں ایک دم بس پریشان ہو گیا. کام تو غلط ہے. کام غلط ہے. کام کے کام بارے غلط ہے. یہ کانسیپٹ ہے نا کام کے بارے پوچھ. باقی وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹا پاس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے جی. بھیڑ چال اگر آپ اپنے نمبر لگواتے ہیں یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں
اگر آپ کے پاپا آپ کے نمبر لگواتے ہیں تو آپ نے وہ جو حلال کی روزی کمانی ہے نا اس کا آپ نے قدم پہلے ہی غلط لے لیا ہے. روزی نمبروں سے نہیں ملتی. فیصلہ آباد کے 8 بازار بڑے مشہور ہیں, آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ لے کے جائے. 8 بازار بڑے مشہور ہیں ادھر کے نا, گھنٹہ گھر اسے کو کہتے ہیں. وہ ایک گھنٹہ گھر سا بنا ہوا, اس کے ارد گرد 8 بازار ہیں. تو میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, میں انجینئر ہوں. میرے والدین نے مجھے لگتا ہے انہوں نے بہت پیسہ لگایا. آپ نے کمپیوٹر اسٹڈیز کی, آپ کے والدین نے بھی لگایا, آپ نے بھی پڑھ رہے ہیں. ان پڑھ, چٹے ان پڑھ سمجھتے ہیں آپ؟ چٹے ان پڑھ, چٹے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. یہ اتنی سی دکان ہے ان کی, وہ دن میں کروڑوں کا کاروبار کر کے اٹھتے ہیں. تو جو اور ہمیں کیا وہ دے دیا گیا کہ اگر آپ اچھا پڑھ لیں گے, اچھی گاڑی سے گزریں گے, اور ایک چوکی دار سٹینڈرڈ کا, مطلب یہ میں ویسے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, سارے ایکول ہیں. چوکی دار سٹینڈرڈ کا بندہ کھڑے ہو کے آپ کو ایسے سلوٹ مارے گا تو آپ کی عزت بڑھ گئی. اور وہ جو بندہ جو ہے جس نے کوئی نماز, جس نے کوئی اسکول میں نہیں پڑھا, وہ 10-10 کروڑ کا کاروبار ایک دن میں کر کے اٹھتا ہے. تو اپنے حلال کی روزی کو کبھی خراب نہ کریں, ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سمجھا دیا. چل آگے آپ قاری صاحب بھی ہیں, والدین آپ کو سمجھاتے رہیں. اچھا, شفاعت کی بات ہو رہی تھی. تو ابھی ہم جو شفاعت ہے, ایک بری شفاعت ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول سے ہمیں کیسی شفاعت ایکسپیکٹ کرنی چاہیے؟ شفاعت تو ہوگی, یہ تو کنفرم ہے. تو کیا ہم اس کے میرٹ پہ اگر نہیں ہوں گے تو اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے؟ سوچنے والی بات ہے. بتائیں. وہ رحمت للعالمین ہے, ایماندار بندے کی تو ایماندار بندے کی تو ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بلکہ میں تو آگے بڑھتا ہوں, تھوڑا ایماندار بندہ خود کرے گا دوسروں کو. ابھی یہ بچے نے حفظ کیا, اس کے بارے میں آپ نے حدیث سنی, جی جی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ادھر ڈی میرٹ کوئی کام ہوگا؟ نہیں اگر ادھر ہی ڈی میرٹ کام ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ رب العزت کو کسی سیشن کوڈ کا جو ہے وہ جج بنا دیا. ایسا ہے معاملہ نہیں. اللہ کا نام عادل نہیں ہے, العادل ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ شفاعت کی جو ہے وہ رکھنی چاہیے, لیکن اپنے آپ کو کم از کم 33% پہ لے آئیں, کم از کم. باقی کمی کو چاہیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. بیٹا ایسا نہ کریں. جنت آنی وسیعت آنی, کوئی سے 2 وسیع باغات. اچھا, ابھی دیکھیں آپ سے میں ایک بنواتا ہوں جملہ. جادوگر کو کہتے ہیں ساحر. 2 جادوگروں کی کیا عربی ہوگی؟ جادوگرنی کی کیا عربی ہوگی؟ جادوگرنی کی عربی ساحرتن. ٹھیک. اور 2 جادوگرنیوں کی ساحرتان. اچھا, 2 جادوگر مذکر کی کیا عربی ہوگی؟ ساحرانی. اچھا, حاضہ جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ, حاضانی کہتے ہیں 2 یہ, آسانی کے لیے. حاضانی یہ کس کے الفاظ ہیں؟ عربی کے. یہ کس شخصیت کے الفاظ ہیں؟ نوٹوریس. جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام. نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو وہ صحیح پہنچی. ان کے بارے میں کسی نے کہا, فرعون نے کہا تھا ان ہاذانی لساحرانی, یا ان ہاذینی, یہ ہم پڑھیں گے کیوں ہوتا ہے. ہاں جی, انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے, یہ تو جادوگر. ٹھیک ہے جی, بس ختم کرتے ہیں. دیکھیں آیت, ایک آیت, آیتانی 2 آیتیں, آیاتن بہت ساری آیتیں. البینات, بینات ان کا مطلب یہ جو بینات ہے یہ واضح کہاں جی, اس کا واضح نشانیاں. آزا درسان طویلان ہے, آج درس طویل ہو گیا. چلو لکھا ہوا سیکنڈ آتے سے آپ کو کہنا چاہیے تھا ہاذانی درسانی. مجھے اتنی گنجائش غلطی کی. درسان طویل. نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر بات عربی میں کیا کریں گے انشاءاللہ. ایک بزرگ رسول رسول کریم تازہ گوشت اللحم الطری, طری ایک ہلکا بوجھ حمل حلم خفیف, خفیف زیادہ قیمت ثمن کثیر, ایک اچھی شفاعت حسنہ, بڑا بدلہ الجزاء الکبیر, پاک زندگی حیات الطیبہ, ایک کشادہ دروازہ باب واسع, باب
वासिउन या वसीउन भी कह सकते हैं कोई। थोड़े आदमी, الرجال قلیل. इसमें गलती है, गलती है सर एक। ہاں क्या गलती है कौन बताएगा? الرجال الرجال आगे قليل कलीलू القليل अल कलीलू رجال आना चाहिए था। الرجال القليل दो तरीके से करते हैं, अर्रिजालुल कलीलूना या फिर अर्राजुलुल कलीलू। देखें इसका मतलब बनता है, वो देखें कलीलू है ना, वो वाहिद है, واحد ہے. ہاں कलीलूना होना चाहिए था। اچھا. कुछ अच्छी सिफारिशें हैं, कुछ बुरी सिफारिशें हैं। شفاعات शिफाआतुन حسنات शिफाआतुन सय्यिआत। سیئات. ये आखिरी चार्ट है, इसके बाद हमारा सबक क्लोज है। देखें अर्रजुलैनी सालिहैनी यानी कि दो نیک دو نیک مرد. दो नेक मर्द। अब वो आगे उसका एनालिसिस दिया हुआ है पूरे का। देखिए हालत नसब या जर हो सकती है, हमें अभी नहीं पता। जिन्स जो है वो मुजक्कर है, अदद जो है वो तस्निया यानी कि दो हैं, और वसत जो है दोनों की मार्का है क्योंकि अलिफ लाम आ गया। नीचे निसाउम मुमिनातुन दोनों हालत रफा में है, दोनों मुन्नस है, दोनों जमा है, और दोनों जो हैं वो नकरा है। लेकिन जमा में एक डिफरेंस है, ये जमा सालिम है, वो जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर जमा सालिम, जमा सालिम वो होती है जो रूल के तहत बनती है, जो जमा मुकस्सर है वो रूल के तहत नहीं बनती। निसाउन जो है ایک عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زیادہ نہیں ہوتا نہیں ہے. نہیں، ایک عورت کے لیے امراۃ استعمال ہوتا اچھا. ہے۔ امراۃ فرعون، وہ جس نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرا جنت میں اپنے قریب ایک گھر بنا، گھر بنا دے. ہاں. تو امراۃ اور نساء۔ شجرۃ مبارکۃ جنتان وسیعتان المؤمنین مفلحین، یہ انالیسس دینے کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول ہے، دونوں ایک جیسے استعمال ہو۔ مرکب توصیفی بہت آسان ہے، کل ہم اس کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے، اس کی ایک ایگزامپل دے کے بات ختم مثال کے طور پہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ رسول ہیں، دیکھیں مبتدا خبر، اس کا کیا ہوتا ہے جی؟ یہ حالت ہمیشہ جو ہے اس میں عدد، جنس، آرا یہ سیم ہوں گے اس کے، لیکن مصر جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ یعنی کہ میں لکھتا ہوں محمد، یہ حرکات نہیں ڈال رہا، یہ دیکھ لیں ایگزامپل امپورٹنٹ ہے۔ خبر میں لے کے آ رہا ہوں رسول کریم، ٹھیک ہے جی؟ محمد محمد رسول کریم، کریم محمد ایک بزرگ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم اور اگر میں آگے یہ لکھ دوں مین المدینہ تھی، مدینہ سے، مدینہ سے، تو آپ نے جملہ ایک بنا لیا ماشاءاللہ، لمبا جملہ ہے انشاءاللہ۔ اب ہم نے آگے دیکھیں، اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مبتدا اور خبر ہے اس میں مرکبات استعمال ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اب ہم کل کریں گے اور کل صرف اسی کی پریکٹس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔